الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ادب گاہش زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. بمصطفیٰ برساں خیش را کی دیں ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن، غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. حسن و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. یہ رسولوں کی مقدس جماعت، ان میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں ایک وہ ہے جسے اللہ نے شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا ہے. اور ان میں بعض وہ ہیں جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے درجوں بلند فرمایا. کسی تفصیل اور تشریح میں جانے سے پہلے چند لفظوں کی وضاحت ضروری.
قرآن کریم میں دو لفظ موجود ہیں اس آیت کریمہ میں جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اور باقی الفاظ وہ ہیں جو قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں ہیں اور ہم اکثر و بیشتر اس کو بولتے رہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے فضیلت۔ ہم نے فضیلت دی باس کو باس پر، تو پہلے ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں یہ فضیلت ہے کیا، اور کسی کو فضیلت کیسے ملتی، فضیلت کا معیار کیا ہے۔ اور ایک لفظ ہے رفعت، ورفع بعضهم درجات، ان میں ایک کو ہم نے درجوں بلند کیا، رفعت دی۔ یہ رفعت کیا چیز ہے اور اس رفعت کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس رفعت کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ایک لفظ ملا فضیلت اور دوسرا لفظ ملا رفعت، مگر اسی سے ملتے جلتے کچھ اور الفاظ ہیں جو قرآن کی دوسری آیتوں سے ملتے ہیں اور ہمارے روزمرہ استعمالات میں ان کا استعمال بھی ہے۔ مثلا عظمت، عظمت کا لفظ بھی جانا پہچانا ہے۔ مثلا کرامات، مثلا شرافات۔ تو اب ہمیں سب سوچنا ہے کہ آخر فضیلت کیا ہے، رفعت کیا ہے، عظمت کیا ہے، شرافت کیا ہے، کرامت کیا ہے، ان میں آپس میں تعلقات کیا ہیں، ان میں آپس میں نسبتیں کیا ہیں۔ جب تمام چیزوں کو ہم سمجھیں گے تو پھر یہ بات واضح ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے ایک نبی کو دوسرے نبی کے اوپر، اس کے معنی کیا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والے۔ میں چاہتا ہوں کہ آغاز کلام لفظ عظمت کی تشریح سے شروع، ورنہ دیکھنے میں یہ سارے الفاظ مترادف المعنی نظر آتے ہیں کہ سب کے ایک ہی معنی ہے، فضیلت، عظمت، شرافت، کرامت، یہ رفعت، یہ سب کوئی ملتے جلتے الفاظ ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب سب کا فرق واضح ہو جائے گا تو حقیقت حال واضح ہوگی۔ تو پہلے لفظ ہے عظمت۔ تو عظمت ملتی ہے نسبت سے۔ خدا کی ذات سے نسبت جس کو ہو گئی وہ عظمت والا ہو گیا۔ خدا کی ذات سے تعلق جس کا ہو گیا وہ عظمت والا ہو گیا۔ مگر سن لو، عظمت کی دو قسمیں، ایک ہے عظمت بالذات اور ایک ہے عظمت بالواسطہ۔ اگر خدا سے آپ کو نسبت بالذات حاصل ہو تو آپ کی عظمت بالذات ہوگی، اور اگر خدا سے نسبت آپ کو بالواسطہ حاصل ہو تو آپ کی عظمت بالواسطہ ہوگی۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تو درسیاتی بحث شروع ہو گئی، مگر جب تک آپ اس کو نہ سمجھیں گے آگے کے مضامین کو سمجھانے میں مجھے بڑی دشواری ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کے سمجھنے میں دشواری ہوگی، مگر اتنا تو حق ہے کہ میں کہوں مجھے سمجھانے میں دشواری ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ تو اگر براہ راست نسبت بالذات آپ کو حاصل ہے تو آپ عظمت بالذات والے، اور اگر نسبت بالواسطہ حاصل ہے تو آپ عظمت بالواسطہ والے ہیں۔ اگر براہ
راست خدا کی ذات سے آپ کو نسبت حاصل ہے تو آپ عظمت بالذات والے ہیں، اور اگر رسول کی ذات کے ذریعہ خدا سے نسبت حاصل ہے تو آپ عظمت بالواسطہ والے ہیں۔ رسول سے بھی نسبت ہو گئی تو آپ باعظمت، تو خدا اور رسول کی نسبت سے لوگ باعظمت بنتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جس کو خدا کی سے نسبت حاصل ہو جائے اس کی نسبت بالذات ہے، اور اس کی عظمت بالذات ہے، اور جس کو رسول سے نسبت ہو جائے اس کی نسبت بالواسطہ ہے، اور اس کی عظمت بالواسطہ۔ آپ کہیں گے مثال، میں نے کہا رسول اللہ، ولی اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، یہ وہ الفاظ ہیں جن کی عظمت بالذات ہے۔ جس جہت سے یہ خدا کی طرف ان کی نسبت ہے اس جہت سے ان کی عظمت بالذات ہے۔ تو دیکھو ولی اللہ کہہ دو تو ولی کوئی عظمت بالذات، مگر ولایت ملتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو اب انہی کو اگر کہو اللہ کا ولی تو ان کو نسبت بالذات حاصل ہو گئی، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول کے ماننے والے، اللہ کے رسول کی غلامی کرنے والے، تو یہی نسبت بالواسطہ ہو گئی۔ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ جو نسبت بالواسطہ رکھتے تھے ان کو بھی نسبت بالذات دے دیا، تاکہ ان کی عظمت بالذات نظر آنے لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اور جس کو عظمت حاصل ہو جائے نسبت کی وجہ سے، نسبت چاہے بڑی لمبی چوڑی ہی کیوں نہ ہو، کبھی کبھی نسبت بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ یہ شہد کی مکھی جو ہے اس کو باغ میں مت جانے دینا۔ بھئی کیوں، کیا پروانوں کا خون ہوگا؟ کہ بھئی کیا تعلق ہے دونوں میں؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں کو چوسے گی، اس کے بعد آئے گی، شہد بنے گا، اس سے موم تیار ہوگا، موم سے پھر موم بتی بنے گا، موم بتی کو لوگ جلائیں گے، پھر پروانہ آ کر جلے گا، تو اس کو جانے ہی مت دو۔ کتنی لمبی، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو دیکھو اتنی دور کی بھی نسبت کام آ گئی، اتنی لمبی نسبت کام آ گئی۔ تو نسبت خدا کی ذات سے چاہے براہ راست کسی کو ہو، اور چاہے خدا کے مقبول اور محبوب بندوں کے ذریعہ کسی کو نسبت حاصل ہو، وہ باعظمت ہیں۔ اور ان کو شرعی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں شرعی زبان میں ایسوں کے لیے، دو لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے شعائر اللہ، یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے، اور ایک لفظ ہے حرمات اللہ، یہ اللہ کی حرمتیں ہیں، یعنی ان کی حرمت کا تم لحاظ کرو گے تو حرمت الوہیت کا لحاظ کر رہے ہو، حرمت الہیت کا لحاظ کر رہے ہو۔ ان کی تعظیم در حقیقت خدائی قانون کی تعظیم ہے، خدائی عظمت کا اعتراف ہے۔ تو دو لفظ آئے ہیں، حرمات اللہ، اور ایک لفظ آیا ہے شعائر اللہ۔ اور شعائر اللہ جس کو نسبت حاصل ہو گئی ہو، اور شاعر اللہ کے لیے قرآن میں کیا بات آئی ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے، یہی دل کا تقویٰ ہے، اللہ کے شاعر کی تعظیم۔ تو میں نے جا کر پھر پوچھا کہ یہ شاعر کیا ہے، ذرا مثال مل جائے۔ لغت میں معنی تو ہم ڈھونڈ ہی لیں گے، مگر کچھ مثال ملے تو بات آگے بڑھے۔ قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کے شعائر سے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ صفا کسی پیغمبر کا نام نہیں ہے، مروہ کسی بزرگ کا نام نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کا نام نہیں ہے، یہ دو پہاڑیاں ہیں، پتھر اور خدا کے دین کی نشانی بن جائے، پتھر اور خدا کے دین کی نشانی بن جائے۔ جب میں یہ سوال کروں گا جواب دینے والا کہے گا ارے تم پتھروں کے مقدر کو کیا سمجھو، حجر اسود بھی پتھر ہے، خانہ کعبہ بھی پتھر ہے، جبل رحمت بھی پتھر ہے، جبل ثور بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے۔ پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو،
پتھر کا مقدر دیکھنا ہے مکے چلو، پتھر کو ذرا سا دیکھو، یہ عرفات کی وادیوں کے سنگریزے بھی پتھریلے ہیں، مزدلفہ کی وادیوں کے اندر بھی پتھر ہی پتھر ہے۔ پتھر کا عجیب معاملہ وہاں ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں عجیب معاملہ دیکھ رہے، وہاں تو عجیب چیز ہم سے کہا جا رہا، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر جاؤ، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر جاؤ، پتھروں کا احترام ہم سے کرایا جا رہا ہے، پتھروں کو بوسہ دلایا جا رہا ہے۔ حجر اسود پتھر ہی تو ہے نا، اس کا ہمیں بوسہ دلایا جا رہا۔ سوچتے چلے جاؤ، اگر تم عقیدہ سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے فرائض سے اپنا عقیدہ سیکھ لو، نہ کسی مولوی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی نماز سے پوچھ لو، کبھی حج سے پوچھ لو، کبھی روزے سے پوچھ لو، کبھی زکوٰۃ سے پوچھ لو، یہ تمہارے فرائض تمہارا عقیدہ سکھا دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو آج ہم سوچ رہے ہیں، بات آ گئی ہے تو یہ کام کی بات ہے، ذہنوں میں رکھنے کی بات ہے، تو ہم چلیں فریضہ حج سے پوچھ لیں عقیدہ کیا ہے۔ فریضہ حج سے ہم نے پوچھا کہ مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کہا دیکھو اللہ کے شاعر کی کیسی تعظیم ہو رہی ہے۔ کہا گیا تھا میرے گھر کا چکر لگاؤ، یہی تو کہا گیا نا، میرے گھر کا چکر لگاؤ۔ میں نے یہ پوچھا کہ خدا اس میں کب آیا تھا؟ اس گھر کے اندر وہ بھی کوئی گھر ہے جس میں مکین کا آنا محال ہو؟ وہ بھی کوئی گھر ہے جس میں گھر والے کا آنا محال ہو؟ اگر یہ خدا کا گھر ہے تو خدا کب آیا تھا؟ وہ تو مکان سے پاک ہے، وہ تو مادیات سے پاک ہے، وہ زمانہ اور زمانیات سے پاک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، اے عالم لا مکان میں رہنے والے، مکان کی حدوں سے تو پاک ہے، وراء الورا ہے، فہم و ادراک کی سے وراء الورا ہے، تو یہ تیرا گھر کیسے؟ یہاں کبھی تو رہا نہیں، یہاں کبھی تو آیا نہیں، یہ تیرا گھر کیسے؟ جب اس کا تم جواب پوچھو گے، کہو سنو یہ وہ گھر ہے جس کی بنیاد میرے محبوب بندوں نے رکھی ہے، میرے خلیل نے رکھی ہے، تو وہ گھر بنا رہے تھے، اس کو ہم نے اپنی طرف نسبت دے دی ہے کہ یہ میرے خلیل کا گھر ہے، یہ میرے حبیب کی بنیاد کا رکھا ہوا گھر ہے، لہذا یہ میرا گھر ہے۔ نسبت محبوبوں سے ہو گئی تو اب پتھر کو نہ دیکھنا، پتھر کو نہ دیکھنا، اب ان کی نسبت کا تو اتنا لحاظ قرآن نے کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم کا جہاں قدم پڑ گیا ہے آج وہاں سر جھکایا جا رہا ہے، آج وہاں سر جھکایا جا رہا ہے۔ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو۔ اب پتھر پتھر کہنے سے کام نہ چلے گا، اب تو نسبت کا زور دیکھنا ہے، نسبت کا زور دیکھنا ہے، ورنہ سوچو یہی اسلام تو تھا، یہی اسلام تو تھا جس نے 360 پتھروں کو کعبے سے نکلوا کے پھینکوا دیا تھا، اور یہی اسلام ہے جو ایک پتھر کو کعبے سے چپکائے ہوئے ہے، یہی اسلام ہے جو ایک پتھر کو کعبے سے چپکائے ہوئے ہے اور کہہ رہا اسے بوسہ دو، کہہ رہا اسے سلامی عرض کرو۔ بات کیا ہے دوستو؟ یہیں سے فرق محسوس کرتے چلے جاؤ، ہر پتھر برابر نہیں۔ اگر پوچھو گے نا تو اسلام یہ جواب دے گا ہر پتھر برابر نہیں۔ ہم پوچھیں گے صفا میں کون سے لال لگے ہوئے ہیں، مروہ میں کون سے زمرد کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، جواب ملے گا سنو یہ مقبول بندوں کے قدم سے اسے نسبت ہو گئی، مقبول بندوں کے قدم سے نسبت ہو گئی ہے۔ سنو وہ پتھر اور ہے جن کو نکال کے پھینک دیا، اور حجر اسود کا مقدر اور ہے جہاں نبی کے ہونٹ پہنچ گئے، جہاں نبی کے ہونٹ پہنچ گئے، جہاں میرے رسول نے جس کو بوسہ دے لیا۔ تو یہ مت دیکھو کیا چوم رہے ہیں، یہ دیکھو پتھر۔ اور ایک بات اور، یہاں پر جب میں پوچھتا ہوں حجر اسود کو کیوں چومتے ہو تو جواب ملتا ہے حضور نے بوسہ دیا تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں حضور نے کیوں دیا تھا؟ اب جواب ختم ہو گیا۔ یہ تمہاری وجہ تو یہ ہے کہ حضور نے دیا تھا، مگر حضور کی وجہ ہو تو وہ بتا دو۔ حالانکہ یہ عقیدہ ہے کہ حجر اسود سے میرا رسول افضل مفضول کو بوسہ دے رہا ہے۔ عقیدہ سیکھتے چلے جاؤ اور فرق محسوس کر لو، یہ پتھر ہے، پتھر خدا نہیں ہے، یہ پتھر ہے، پتھر الہ نہیں ہے، یہ پتھر ہے، پتھر معبود نہیں ہے، اور اس کو چوم رہے ہیں۔ یہیں سے فرق سمجھ میں آ گیا کہ چومنا اور ہے، پوجنا اور ہے۔
چومنا اور ہے، پوجنا اور ہے، اور اگر چومنا ہی پوجنا ہے تو یہ حاجی بن کے نہیں آئے، مشرک بن کے آئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ چومنا اور ہے، پوجنا اور ہے، دونوں کو الگ رکھو۔ جو چیز شرک ہے ہر حال میں شرک، پوجنا اگر شرک ہے، قریب کو پوجو جب بھی شرک، دور کو پوجو جب بھی شرک، مردے کو پوجو جب بھی شرک، زندے کو پوجو جب بھی شرک، نبی کو پوجو جب بھی شرک، غیر نبی کو پوجو جب بھی شرک۔ جو چیز شرک ہے وہ ہر حال میں شرک، ہر زمانے میں شرک، ہر عہد میں شرک، ہر عصر میں شرک، ہر ماحول میں شرک۔ جو چیز شرک ہے، شرک کی صورتیں نہیں بدلا کرتی، شرک بہرحال شرک رہتا ہے۔ تو اگر چومنا بھی شرک ہو تو چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے چوم لو تو بھی شرک، اپنے مرشد کے ہاتھوں کو چوم لو جب بھی شرک، اپنے والدین کے قدموں کو چوم لو جب بھی شرک۔ ارے دوستو، اگر چومنا شرک ہے تو خواجہ کی چوکھٹ چومنا ہی شرک نہیں ہے، حجر اسود کا چومنا بھی شرک ہے، حجر اسود کا بھی چومنا شرک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اور میں تو نہیں کہتا دوستو کہ چومنے کی حدیں اور کیا کیا شریعت نے بنا رکھی ہیں، اور بھی تو کچھ حدیں ہیں نا۔ اگر سب چومنے کو شرک کہا جائے تو مسلمان کون نظر آئے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ مگر دوست عقیدہ سیکھو اچھی طرح سے تو معلوم ہوا کہ ہر پتھر برابر نہیں، یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے، یہ اللہ کے دین کی علامت ہے۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں دوستو، ہر پتھر برابر نہیں، اور پانی کا ہر قطرہ برابر نہیں، پانی کا ہر قطرہ برابر نہیں۔ وہ بھی پانی ہے جو ہم روز پیتے ہیں، اور وہ بھی پانی ہے جو چاہے زمزم سے نکلتا ہے، وہ بھی پانی ہی ہے۔ اور دیکھو وہ بھی پانی ہے جو میرے رسول کے دست مبارک سے نکلا تھا، وہ بھی پانی ہے۔ ہر پانی کا قطرہ برابر نہیں، زمزم کی طرح تمہارا پانی نہیں ہو سکتا، اور دست رسول کی طرح آب زمزم نہیں ہو سکتا۔ دست رسول سے جو پانی نکلا تھا اس پانی کی طرح آب زمزم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آب زمزم چاہے حضرت اسماعیل کی قدم سے نکلا ہو اور چاہے حضرت جبرائیل کے شہپر کے زور سے نکلا ہو، میرا رسول کا ہاتھ شہپر جبرائیل سے بھی افضل ہے اور قدم اسماعیل سے بھی افضل ہے۔ اس ہاتھ سے جو پانی نکلا ہے وہ اور ہی پانی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہاں علماء کی یہ بات بڑی پیاری لگی کہ یہ تو رسول کا اختیار ہے کہ دولت کہیں رہتی ہے نکالتے کہیں ہیں، پانی ہاتھ میں نہیں تھا، وہ تو پیالے میں ہاتھ رکھ دیا، کنیکشن لگ گیا۔ کوثر بہ رہی ہے جنت میں، ابل رہی ہے دست رسول سے، کوثر بہ رہی ہے جنت میں، ابل رہی ہے دست رسول سے۔ ہر پانی برابر نہیں، ہر پتھر برابر نہیں، ہر پانی برابر نہیں۔ اور ایک بات اس پانی کا، زمزم کو پیتے ہو نا، بیٹھ کے پیتے ہو کہ کھڑے ہو کے؟ عقیدہ حج سے سیکھ لو، حج کے ارکان اور اداؤں سے سیکھ لو۔ کھڑے ہو کے پیتے ہو نا، کیوں بھی کھڑے کیوں ہوتے؟ یہ قیام کیسا؟ یہ قیام کس لیے؟ تعظیم کے لیے۔ یہ پانی تو خدا نہیں ہے نا، غیر خدا ہے۔ یہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے تم قیام کرتے ہو، وہ بھی کعبے کے سامنے، وہ بھی حرم کے اندر۔ اور وہیں نہیں، اگر وہاں سے یہاں تک آ جائے تو یہاں بھی آپ وہی کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا؟ غیر خدا کے لیے قیام تعظیمی، اور زمزم کو تو رہنے دو، وضو کا بچا ہوا پانی اس کی بھی تعظیم کھڑے ہو کر کرتے ہیں آپ، پینے کے لیے کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی پانی بھی اگر کھڑے ہو کر پیا جائے تو مجرم قرار دیا جائے گا۔ ذرا غور کرو، تمہارا بچا ہوا پانی اس لائق ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے قیام کیا جائے؟ زمزم کا پانی اس لائق ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے قیام کیا جائے؟ تو غیر خدا کے لیے جب تم نے حرم کی سرزمین پر قیام تعظیمی کیا تھا، اس وقت خیال نہیں آیا تھا کہ یہ حرام ہے کہ بدعت ہے، یہ شرک ہے کہ کفر ہے، اس وقت خیال نہیں آیا تھا۔ اور غیر خدا کے لیے اگر قیام تعظیمی شرک ہے، اگر حرام ہے، تو وہ زمزم کا پانی جو ہے وہ بھی خدا نہیں ہے، وہ بھی غیر خدا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، پانی کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساقی کوثر کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، ساقی کوثر کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔
میں تمہیں اور تیزی کے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. ایک ایک چیز دیکھو, یہ مقام ابراہیم ہی کو دیکھ لو. یہاں حضرت ابراہیم کا قدم تھا, ہاتھ نہیں ہے, جگر نہیں ہے, سر نہیں ہے, قدم رکھا تھا اور پتھر موم ہو گیا تھا. قدرت اس کی اتنی حفاظت کہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر وہ اپنی حالت میں ہے. اور اب تو اتنا نمایاں ہے کہ حاجی صاحبان جا کر دیکھ کر آتے ہیں, بہت ہی صاف دکھائی پڑتا ہے. پتھر کے اوپر نقش قدم, بڑا اچھا. میں سوچنے لگا کہ اتنی حفاظت کی کیا ضرورت ہے, ایک پتھر کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے. کعبہ تو موجود ہی تھا, سجدہ گاہ تو جہتے سجدہ تو سامنے موجود ہے. ایک پتھر کو جگہ کو مصلی جہاں نبی کے قدم, وہاں آپ مومنین کے سر کے پڑے تو سب سے زیادہ افضل عبادت ہوتا ہو, سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت اس ایریے میں سب سے زیادہ بہتر سجدہ وہ ہے جو مقام ابراہیم کے قریب ہو. جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا اس کی بہتری بڑھتی جائے گی. یہ کیا بات ہے, اس کی حفاظت اس قدر کیوں؟ دوستو بڑا اچھا ہوا کہ وہ اس پتھر کی حفاظت آج تک چلی آ رہی اور قدرت نے انتظام اچھا کر دیا. ورنہ جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ شعر سناتے سیدنا امام اعظم کا حضور کے متعلق, والصخر قد غاصت به قدماک وكذاك لا اثر لمشيك في الثرى والصخر قد غاصت به قدماک. اے اللہ کے رسول, جب آپ نرم زمین پر چلتے ہیں تو آپ کا نشان قدم نہیں پڑتا, اور جب آپ پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو وہاں آپ کا نشان قدم پڑ جایا کرتا ہے. وہ موم ہو جاتا ہے اور موم بن کر آپ کے نشان کو لے لیتا ہے. نرم زمین پر سبھی کے قدم پڑتے ہیں تو رسول کے قدم وہاں نہیں پڑنے. منظور خدا کو یہ ہے کہ اگر رسول کا قدم نرم زمین پر پڑے تو نرم زمین پر تو غیر نبی کے بھی قدم کا نشان پڑتے ہیں. کوئی کیا سمجھے گا کہ یہ نبی کا قدم ہے کہ غیر نبی کا قدم ہے. کہیں رسول کے قدم کی جگہ پر کسی کا قدم نہ پڑ جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی کہ جہاں نرم زمین ہے وہاں نشان مٹا دیا, اور جہاں سخت زمین ہے وہاں نشان ڈال دیا, تاکہ جہاں رسول کا قدم پڑے وہاں پھر کائنات میں کسی کا قدم پڑ ہی نہ سکے. وہاں نشان ڈال دیا. مگر جب ہم امام اعظم کے شعر کی روشنی میں اور احادیث کی روایات کی روشنی میں جب کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ سب تو یوں ہی بات ہے, یہ جو تم نشان دکھایا کرتے ہو بعض خانقاہوں میں جو قدم رسول کا نشان ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی سنگ تراش نے اسے بنا دیا ہے, کسی سنگ تراش نے ایسے ہی تراش دیا ہے. یہ محض ایک ویسے ہی ہے, کوئی ثبوت نہیں. مگر دوستو مقام ابراہیم کو کس سنگ تراش نے بنایا؟ مقام ابراہیم پر جو نشان ہے کس سنگ تراش ہے؟ اگر خلیل کے قدم سے پگھل سکتا ہے پتھر تو حبیب کے قدم سے پگھلے تو کیا تعجب ہے؟ حبیب کے قدم سے اگر پگھل جائے تو تعجب و حیرت کی بات کیا ہے؟ تو دیکھو اللہ اپنے محبوبوں کے عظمت کے ایک ایک نشان کی حفاظت فرما رہا, ایک ایک نشان کی حفاظت. اور نشان تو بڑی چیز ہے, اداؤں کی حفاظت, اداؤں کی حفاظت. حضرت حاجرہ صفا مروہ کی جب صحیح کرتی ہیں, جہاں دوڑتی ہیں تو ان کے دوڑنے کا تو ایک مقصد تھا نا کہ بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا, لہذا وہ دوڑ جاتی تھی. جب بیٹا نظر آنے لگتے تھے تو آہستہ آہستہ وہ ایک مقصد. مگر اب حاجیوں کو بے مقصد دوڑنا پڑ رہا ہے. اتنی جگہ سے دوڑ کے گزرو تاکہ محبوب بندی کی ادا کی حفاظت ہوتی رہے, ان کی سنت ادا ہوتی رہے. اور انتہا کی بات میں بتاؤں, چلو عرفات میں ایک بڑا عجیب وقت آیا تھا. عرفات میں ایک وقت یہ آیا, مغرب کا وقت ہو گیا, سورج ڈوب گیا. مغرب کا وقت ہو تو نماز پڑھنی چاہیے نا, مگر مت پڑھو. ارے مغرب کا وقت ہو گیا, نماز نہیں پڑھے, پھر کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پڑھنا. وقت نکل جائے گا, نکل جانے دو. ارے خدا کی عبادت مکے والا نہ پڑھے تو مجرم, جدے والا نہ پڑھے تو مجرم, مدینے والا نہ پڑھے تو مجرم, اور عرفات والا پڑھ لے تو مجرم. ارے خدا کی عبادت. اچھا تو پھر جب مزدلفہ میں ہم پڑھیں گے تو قضا پڑھیں گے, وقت تو نکل جائے گا. نہیں, ادا پڑھنا. یہ کیا غضب ہو گیا؟ وقت نکل, جب وقت تھا تو پڑھنے نہیں دیا, اور جب وقت نکل گیا تو اب ادا پڑھانے کی بات ہو رہی ہے, قضا کی نہیں. ادا کیوں پڑھیں؟ جواب ملے گا یہی تو محبوب کی ادا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. تو نسبت سے عظمت ملتی ہے, اور جس کو اللہ اور رسول سے نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ ہے, وہ اللہ کے دین کی نشانی ہے.
وہ اللہ کے دین کی علامت ہے. سنو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے, یہی دل کا تقویٰ ہے. مجھے کہنے دو, حضرت ہاجرہ نبی نہیں تھی, حضرت ہاجرہ رسول نہیں تھی, مگر صفا و مروہ پہ جب قدم ڈال دیا ایک مقبول بندی نے تو وہ شاعر اللہ بن گیا. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. کیا حضرت ہاجرہ آج بھی ہے وہاں؟ نہیں, ایک مرتبہ چکر کیا تھا, پھر کبھی دوبارہ کیا نہیں, ایک ہی مرتبہ کیا اور وہ قیامت تک کے لیے خدا کے دین کی نشانی بن گیا. اب سوچو ان زمینوں کا کیا حال ہے جہاں مقبول بندے آج بھی موجود ہیں, جہاں مقبول بندے آج بھی موجود ہیں. حضرت ہاجرہ تو صفا و مروہ پہ نہیں ہے, مگر خواجہ اپنے مزار میں موجود ہیں, غوث اپنے روضے میں موجود ہیں, اولیاء کرام اپنی قبروں میں موجود ہیں. مجھے کہنے دو, اولیاء کرام کے یہ سارے مزارات جو ہیں یہ حرمات اللہ ہیں, یہ شاعر اللہ ہے, یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے. یہاں جاؤ تو تمہیں خدا یاد آتا ہے, یہاں جاؤ تو تمہیں خدا یاد آتا ہے. ان کی عظمت جو ہے یہ خدا اور رسول کی نسبت سے انہیں حاصل. عظمت حاصل ہوتی ہے کیسے؟ نسبت سے. میں اس مضمون کو اور زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اچھا ایک بات یہ بتاؤ, یہ عظمت محنت سے حاصل ہو سکتی؟ جب نسبت ہی کی بات ہے نا, تو محنت سے عظمت حاصل ہو سکتی؟ عظمت یہ خدا کا ایک فضل ہے, جس کو چاہے دے دے, جس کو چاہے اپنے سے نسبت دے دے, جس کو چاہے اپنے محبوب کے قریب کر دے. مثال کے طور پر کعبہ میں لگے ہوئے پتھروں کو جو عظمت حاصل ہوئی ہے, یہ پتھر خود گئے تھے؟ صفا و مروہ کو جو عظمت حاصل ہوئی ہے اس نے کوئی چلا کھینچا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ تو رب کا احسان ہے کہ جہاں چاہے اپنے مقبول بندے کو پہنچا دے اور جسے چاہے اپنے مقبول بندوں سے ملا دے. احسان اس کا ہے. تو ملانے کے دو طریقے ہیں, کبھی وہاں پہنچا کے ملاتا ہے, کبھی اسے ان کے سے پاس لے جا کے ملاتا ہے. ملانے کے دو ہی طریقے ہیں. تو صفا و مروہ کو جب عظمت دینا مقصود ہوا تو حضرت ہاجرہ کو وہاں پہنچا دیا. مقام ابراہیم کو جب عظمت دینا مقصود ہوا تو قدم ابراہیم کو وہاں پہنچا دیا. چاہے زمزم کو جب عظمت دینا ہوا تو قدم اسماعیل کو وہاں پہنچا دیا. اور سنو جی, جس کو وہ عظمت دینا چاہتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کے قریب کر دیتا ہے, یا نیک بندوں کو ان کے قریب کر دیتا ہے. اور جب عظمت دینا نہیں چاہتا تو وہ نیک بندوں سے وہ دور رہتے ہیں, وہ نیک بندوں کے قریب ہونے ہی نہیں دیتا. اسی لیے سمجھ لینا, عظمت محنت سے نہیں حاصل ہو سکتی, عظمت خدا کے فضل سے حاصل ہوگی, خدا کے کرم سے حاصل ہوگی, اس کی عنایت سے حاصل ہوگی. کوئی کتنی ہی جد و جہد کرے مگر وہ باعظمت نہیں ہو سکتا, وہ اللہ اور رسول کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ اور رسول کی مشیت شامل نہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. میں نے خدا کی مشیت کے ساتھ رسول کی مشیت کا لفظ استعمال کیا, اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیے گا. یہ بھی رب کا ایک احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ پر تو کسی کی مشیت کا کیا اثر, کسی کی رضا چاہنا کیا خدا پہ لازم ہے؟ خدا پر کسی کی رضا چاہنا نہ لازم, نہ واجب, نہ فرض, مگر وہ اپنے کرم سے اگر کسی کی رضا چاہے اپنی عنایت سے, اپنے فضل سے, اور یہ فرما دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم تجھے ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا. تو خدا اگر کسی کی رضا چاہے تو کسی کے سینے پہ سانپ بھی نہیں لوٹنا چاہیے, وہ تو اپنی عنایت سے چاہتا. لازم نہیں ہے, لازم ہونا اور ہے اور کرم فرمانا اور.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عظمت محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی. دوسرا لفظ کرامت. کرامت اللہ اور رسول کے حکم سے ملتی. ایسا ہو سکتا ہے ایک چیز باعظمت بھی ہو، با کرامت بھی ہو، ساری چیزیں اس میں جمع ہو جائیں، مگر جہت کو سمجھو. کرامت خدا اور رسول کے حکم سے ملتی. جس کو وہ مکرم کہہ دے، لقد کرمنا بنی آدم، جس کو چاہے وہ صاحب کرامت بنا دے، جس کو چاہے زیادہ بلند کر دے، تو کرامت ملتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. یہاں میں ایک باریک نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ کی دو شانیں، بے شمار شانوں کا ہم کیا احاطہ کر سکیں گے، مگر ان تمام شانوں کو اگر مختصر لفظوں میں پیش کیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ایک ہے شان تمجیدی اور ایک ہے اس کی شان تنزیہی. وہ مستجمع جمیع صفات کمال، تمام صفات کمال کا وہ جامع ہے، یہ ہے اس کی شان تمجیدی. اور تمام عیب و عیوب و نقائص سے وہ پاک ہے. انتہا یہ ہے کہ ایسے صفات سے بھی وہ پاک ہے جس میں نقص نہیں ہے تو کمال بھی نہیں ہے، ایسے بھی صفات سے وہ پاک ہے. تو یہ جو طہارت ہے، یہ جو پاکی ہے، اس کو کہیں گے رب تبارک و تعالیٰ کی شان تنزیہی. تو ایک ہے خدا کی شان تمجیدی اور ایک ہے خدا کی شان تنزیہی. اور خدا نے یہ ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا فخلقت نور محمد. میں خزانہ مخفی تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا. تو میرے خدا کی شان تمجیدی بھی خزانہ مخفی تھی اور میرے خدا کی شان تنزیہی بھی خزانہ مخفی تھی. اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کی شان تمجیدی پر بھی ایمان لایا جائے اور اس کی بھی معرفت حاصل کی جائے اور اس کی شان تنزیہی کی بھی معرفت حاصل کی جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے نور محمد کو پیدا کیا، نور محمد کو پیدا کیا تاکہ تم رسول کی شان کو دیکھ کر کے خدا کی شان کا عرفان حاصل کر سکو، وہ بھی اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کے مطابق. تو اب اس نے اپنی شان تمجیدی کی تجلیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب تجلیاں ڈالی تو میرا رسول تمام صفات کمال کا مستجمع ہو گیا. تمام کمالات جلالیہ اور کمالات جمالیہ کا وہ جامع ہو گئے اور اسی کا نام رسالت اور محبوبیت پڑ گیا. آپ ایک ایک چیز کو اپنے ذہن میں اتارتے چلے جائیے. یہ شان تمجیدی کے پرتو ہے. میرے رسول کی رسالت و محبوبیت یہ میرے خدا کی شان تمجیدی کا پرتو ہے اور میرے رسول کی عصمت و طہارت یہ میرے خدا کی شان تنزیہی کا پرتو ہے. آپ کہیں گے کہ خدا نے اپنے عرفان کے لیے جب کیسے اپنے تمام کمالات کا مظہر کیسے بنائے. ایسے وقت میں مجھے ایک واقعہ حضرت امام شارانی کا یاد آ گیا. وہ اس نقطے کو سمجھاتے ہیں، بات بہت دقیق ہو جاتی ہے مگر رب تبارک و تعالی اپنی شان کو سمجھانا چاہتا ہے. اس کے لیے بہت سارے طریقے اس نے اختیار فرمائے اور پھر رسول کو معراج بھی کرائی. معراج کے واقعات آپ بہت سنتے مگر اتنا ذہن میں رہے کہ آسمان پہ جانے کو آپ رسول کی معراج نہ تصور فرمائیے گا. جنت جہنم دیکھنا یہ رسول کی معراج نہیں، عرش پہ جانا یہ رسول کی معراج نہیں. کیوں؟ ایک وہ جو اوپر رہتا ہو نیچے کچھ دنوں کے لیے آئے پھر اوپر چلا جائے تو معراج کیا؟ جو عرش پر تھا وہاں سے آیا پھر وہ نور وہاں پہنچ گیا تو معراج کیا؟
تو اب معراج کیا ہے؟ معراج عرش پر جانا رسول کی معراج اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ خاک کے ذرے جو رسول کے جسم مبارک سے لگے ہوئے ہیں وہ عرش سے بھی افضل ہے. آج وہ ٹکڑا زمین کا جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے. تو جب خاک کا ذرہ افضل ہے تو پھر میرے رسول کتنے افضل ہوں گے؟ اور پھر اس عرش پر جانا یہ رسول کی معراج کیسے ہو؟ ہاں یہ کہو تو بات سمجھ میں آئے کہ رسول آسمان پر گئے تو آسمان کی معراج ہو گئی، اور جنت میں گئے تو جنت کی معراج ہو گئی، اور عرش پر گئے تو عرش کی معراج ہو گئی. جہاں جا رہے ہیں دوسروں کو معراج دیتے جا رہے ہیں. تو رسول اپنی معراج کرنے نہیں نکلے ہیں، دوسروں کو معراج کرانے نکلے. مگر پھر رسول کی معراج کیا ہوئی؟ سوال یہاں آئی. اسی کا جواب حضرت امام شارانی نے دیا کہ دیکھو یہ جو تم سفر دیکھ رہے ہو یہ رسول کی معراج نہیں ہے. رسول جب بارگاہ قرب میں پہنچے تو وہاں وہ صفات ربانیہ کی سیر کرنے لگے. جب صفات ربانیہ کی سیر کرنے لگے تو کبھی صفت الکریم سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت الرحیم سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت القادر سے گزر رہے ہیں، کبھی صفت المختار سے گزر رہے ہیں. اور جس صفت سے گزر رہے ہیں، الرحیم سے گزرے تو رحیم بن گئے، الکریم سے گزرے تو کریم بن گئے، الغفور سے گزرے تو غفور بن گئے، اور القادر سے گزرے تو قادر ہو گئے، العالم سے گزرے تو عالم ہو گئے. یہ ہے میرے رسول کی معراج. شان تمجیدی بڑھتی جا رہی ہے، شان تمجیدی بھی بڑھ رہی ہے، شان تنزیہی بھی بڑھ رہی ہے. خدا کی ذات کے بھی پرتو بن رہے ہیں اور خدا کی صفات کے بھی پرتو بن رہے ہیں. مظہر ذات بھی ہیں، مظہر صفات بھی ہیں. دیکھو مظہر ذات مظہر صفات کا لفظ آپ بہت سنتے ہیں، مگر مثال دوں تو شاید بات واضح ہو جائے. یہ سورج نکلا، اس کی روشنی دیواروں پہ پڑی، روشنی کا پتہ چلا. دیوار میں سورج کی تپش بھی آ گئی، حرارت بھی آ گئی، روشنی بھی آ گئی. مگر خود سورج کو اگر تم دیوار میں دیکھنا چاہو تو سورج نظر نہیں آئے گا. تو دیوار مظہر صفات ہے، مظہر ذات نہیں ہے. دیوار مظہر صفات ہے، مظہر ذات نہیں. اور دیوار کی جگہ اگر آئینہ ہو تو وہاں حرارت بھی آ گئی ہے، تپش بھی آ گئی ہے، اور دیکھو تو سورج بھی نظر آ رہا ہے. اس سورج کو دیکھو تو آسمان والا سورج سمجھ میں آئے. حالانکہ یقین جاننا آسمان والا سورج آسمانی پر ہے، وہ یہاں نہیں آ گیا. آئینے کے اندر جلوہ آیا ہے، پرتو آیا ہے، عکس آیا ہے. تو کیوں؟ آئینہ جو ہے وہ مظہر ذات بھی ہے، مظہر صفات بھی ہے. تو انبیاء کرام وہ صرف مظہر صفات تھے، اور میرا رسول آئینہ خدا نما ہے، وہ مظہر ذات بھی ہے، مظہر صفات بھی ہے. اسی لیے حضرت یوسف کو دیکھنے والے نے کہا کہ میں نے تو ایک برگزیدہ فرشتہ دیکھ لیا، گویا ایک برگزیدہ فرشتہ دیکھ لیا. اور رسول کو دیکھنے والوں نے کہا کہ میں نے تو مدینے کی گلیوں میں حق کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، حق کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. دراصل من رانی فقط را الحق، من رانی فقط را الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. آپ کہیں گے مبالغہ اس کو مت سمجھیے گا، یہ تو ایسے ہی سمجھو جیسے آئینہ ہے، آئینے کے اندر ایک آفتاب آ گیا. وہ آفتاب اگر یہ بولے من رانی فقط را شام، من رانی فقط را شام، جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتاب کو دیکھا، تو کیا وہ جھوٹ کہہ رہا؟ یقیناً جس نے آئینے والے آفتاب کو دیکھا اس نے آسمان والے آفتاب کو سمجھ لیا. یہ آئینے کی بولی ہے، اس لیے کہ ذات بھی اتر آئی ہے، وہاں صفات بھی اتر آئے ہے، ذات بھی اتر آئی ہے. تو میرا رسول اپنے خدا کی شان تمجیدی کا بھی مظہر ہے اور اپنے خدا کی شان تنزیہی کا بھی مظہر. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تو کیا معرفت کا سلسلہ رسول پر منقطع ہو جائے گا؟ خدا نے رسول کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ کو پیدا کیا کہ خدا کی معرفت ہو. تو معرفت کا سلسلہ کیا یہاں ختم ہو گیا؟ نہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامت بخشی ہے اہل بیت رسول کو، وہ کرامت بخشی ہے رسول کے گھر والوں کو کہ رسول کی شان تمجیدی اور رسول کی شان تنزیہی کا پرتو انہیں بنا دیا. آپ خیال فرماتے چلے جائیں، آئے مباہلہ پر غور کریں، کیا کرامت مل رہی ہے حضرات اہل بیت کو. آئے تطہیر پر غور کریں، آئے مباہلہ کا منظر آپ کے سامنے کہ جب رسول نے چیلنج کیا تھا نصارہ کو،
ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں میدان عمل میں، آؤ سامنے. تو کیا کیا تھا؟ کس کو لے گئے تھے؟ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ہیں اور حضرات حسنین. اور حضرات حسنین کی بھی لے جانے کا طریقہ عجیب تھا. رسول نے حضرت حسن کو تو انگلی پکڑا دی اور حضرت حسین کو گود میں لے لیا. یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ بد دعا کرنے. تو کیا حضرت حسین تو ابھی آمین بھی نہیں کہہ سکیں گے، بد دعا کیا کریں گے؟ عمر ایسی ہے، گود کے اندر ہیں، وہ کیا بد دعا کریں گے؟ اور اگر اتنے بڑے ہوتے کہ بد دعا نہ کر سکتے، آمین تو کہہ سکتے. وہ تو آمین کہنے والی عمر میں بھی نہیں تھے. مگر اس عمر میں میدان مباہلہ میں رسول لے کے اتر پڑے اور اہتمام بڑا اچھا کیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت علی کی گود میں نہیں دیا، فاطمہ زہرا کی گود میں نہیں دیا. ورنہ بعد کا مورخ یہ کہہ دیتا کہ مقصود صرف تین تھے، مقصود صرف تین تھے، ایک رسول، ایک علی، ایک فاطمہ. اور بچے تو چھوٹے تھے. ماں جب گھر سے نکلے گی بچے کو چھوڑ کے تھوڑی جائے گی، وہ تو لے ہی جائے گی. وہ مقصود نہیں تھے. تو اگر ماں باپ کی گود میں ہوتے تو یہ بات کہی جا سکتی تھی. وہ تو نانا کے گود میں تھے اور وہ اپنی گود میں لے کر بتا رہے تھے کہ پانچوں کے پانچوں مقصود ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. اور اگر پانچوں کو مقصود نہ بناؤ گے تو ابنا انا کی تفسیر صبح قیامت تک نہ کر سکو گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. تو کیسی کرامت بخشی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کا سلسلہ جاری رہے، ہدایت کا سلسلہ جاری رہے. تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے حوالے دو چیزیں کی. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. اپنی عطرت کو، اپنی آل کو اور اللہ کی کتاب کو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول جان رہے کہ یہ ہماری شان تمجیدی اور ہماری شان تنزیہی دونوں کے مظہر ہیں. مگر ایک بات میں بتاؤں، واسطہ جب بڑھتا جاتا ہے نا تو وہ بات نہیں رہ جاتی. آفتاب کی جو کرن پہلے آئینے پہ پڑتی ہے وہ بھی پرتو ہے، اور اس آئینے سے چھن کے جب دوسرے آئینے پہ پڑے تو وہ بھی پرتو ہے. مگر وہ زور نہیں رہ جاتا، صلاحیتوں کا فرق ہو جاتا ہے، کچھ دوری ہو جاتی ہے. تو منون وہ بات تو نہیں رہ جاتی، وہ پرتوں کا پرتو ہو جاتا ہے. اس کو یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر تم اہل بیت رسول کو سیرت و صورت و اخلاق میں رسول کے مماثل دیکھو تو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ مماثلت بالکل حقیقی ہے. دونوں بالکل ایک جیسے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو براہ راست پرتو ہو اس میں اور بات ہوگی، جو پرتوں کا پرتو ہو اس میں اور بات ہوگی، جو اس کا پرتو ہو اس میں اور بات ہوگی. تو یہ تو اپنی صلاحیتوں کی بات ہے، بہت کی بات ہے. مگر دوستو کتنا لحاظ کیا ہے آپ خیال فرمائیں، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالی جس پر فضل فرمانا چاہے اس کو عظیم کرامت سے نوازتے. اللہ کے رسول کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن میں ایک آیت کریمہ جو بار بار آپ پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے سارے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. یہ ترجمہ لوگ کر لیتے ہیں، یہ تو ترجمہ یوں ہی ہو گیا، ورنہ وضاحت نہیں ہوئی صلاۃ کے معنی کی. بعض حضرات صلاۃ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ پہلے سمجھو ان اللہ و ملائکتہ، ملائکہ جمع، اور جمع کی جب اضافت ہوتی ہے تو استغراق کا فائدہ ہوتا. تو ان اللہ و ملائکتہ کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے ایک بھی نہ چھوٹنے پائے. تمام فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں. یہ صلاۃ کیا ہے؟ تو صلاۃ کا ایک اصطلاحی معنی ہے، ایک لغوی معنی. صلاۃ کا اصطلاحی معنی یعنی اصطلاح عرفی، اصطلاح شرعی والی بات نہیں کر رہا ہوں. اصطلاح عرفی والا معنی ہے
طلب رحمت، رحمت طلب کرنا، اور خدا کی شان کے لائق یہ معنی نہیں. فرشتوں کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ طلب رحمت کرتے ہیں، مگر خدا کس سے رحمت طلب کرے؟ آپ اچھی طرح ذہن کو مرکوز کیجئے مضمون کی طرف. خدا کس سے طلب رحمت کرے؟ تو یہ صلاۃ کا معنی طلب رحمت جو ہے یہ اصطلاحی معنی. اب اگر کہو نہیں اس یصلونا کے دو معنی، لفظ ایک معنی دو، ہم کہیں گے فصاحت و بلاغت کے خلاف یہ بات کہ ایک لفظ سے دو معنی مراد لی جائے. پھر آپ کہیں گے کہ صاحب ایک یصلونا اور بھی اس میں پوشیدہ ہے. ہم نے کہا یہ بھی ظاہر کے خلاف ایک بات آپ کہہ رہے ہیں. ایسا کیوں نہ کرو کہ صلاۃ کا لغوی معنی لو اور وہ لغوی معنی اپنے ہر اصطلاحی معنی کے اندر رہا کرتا. تو صلاۃ کے لغوی معنی ہے ذکر خیر کرنا. ذکر خیر کرنے کی کوئی نوعیت ہے، رحمت برساؤ یہ بھی ذکر خیر، دعائیں رحمت کرو یہ بھی ذکر خیر. تو ذکر خیر صلاۃ کے معنی لغوی ہے ذکر خیر کرنا. تو اب ترجمہ کرو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے تمام فرشتے ذکر خیر کر رہے ہیں نبی کا. ذکر خیر کر رہے ہیں نبی کا. کون کر رہا ہے ابھی نہیں سمجھ میں آیا. لفظ اللہ سمجھانے کے لیے میں الفاظ یاد کر رہا ہوں، ورنہ عالم وغیرہ کا لفظ تو اس کی شان کے لائق نہیں. مگر ہمارے الفاظ بھی تو عاجز ہے نا. سوچئے تو ہمارا کوئی لفظ اس لائق نہیں ہے جو خدا کی ذات کے لیے استعمال کیا جا سکے. اور ہم سارے الفاظ کی پہلے تطہیر کرتے ہیں اس کے بعد پھر بولتے ہیں. کوئی لفظ اس لائق ہی نہیں ہے کہ جو خدا کی ذات کے لیے مناسب ہو بغیر اس کے اندر کوئی تعویل کیے. تو دیکھو لفظ اللہ سے اشارہ ہوا، اللہ وہ ہے جو مستجمع جمیع صفات کمال ہو، یعنی یہ علم ہے اور تمام صفات کو حاوی ہے. تو ایک ہے عالم لاہوت جہاں خدا کے سوا کوئی نہیں، اور ایک ہے عالم جبروت، یہ صفات الہیہ کا عالم جہاں خدا کی صفات کے سوا کچھ نہیں. اور ایک ہے عالم ملکوت، اور عالم ملکوت جہاں فرشتے ہی فرشتے ہیں پہلے آسمان سے لے کے عرش معلیٰ تک، یہ ہے عالم ملکوت. اور جس کو آپ لامکڑ کہتے ہیں وہ ہے عالم لاہوت و عالم جبروت، خدا کی ذات و صفات کا عالم. تو اب دیکھو لفظ اللہ کہہ کر کے عالم لاہوت اور عالم جبروت کی طرف اشارہ کیا، اور لفظ ملائکہ کہہ کر کے عالم ملکوت کی طرف اشارہ کر دیا، اور کہہ دیا سنو یہ نبی وہ ہے کہ عالم لاہوت میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، عالم جبروت میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، عالم ملکوت میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو اب اگر تم ان عالم سے کچھ مشابہت پیدا کرنا چاہو تو تم بھی ذکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی ان کا ذکر کرو، تم بھی ان کا ذکر خیر کرتے رہو، اپنے اپنے انداز سے دعائیں رحمت کرتے رہو، درود بھیجتے رہو. حالانکہ میرے رسول کی شان تمجیدی بہت نرالی ہے. ہم کیا کریں؟ ہم درود بھیج سکتے ہیں نبی پر؟ ہمارے بھیجنے کا انداز بھی عجیب الٹا سیدھا. کیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہا صلو علیہ، کہتے ہیں نا صلو علیہ، نبی پہ درود بھیجو. اس کا جواب آپ کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب آپ دیتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ تو رحمت نازل کر، تو درود بھیج. یہ کیا؟ وہ تو ہم سے کہہ رہا کہ تم درود بھیجو اور ہم کہہ رہے تو درود بھیج. یہ کوئی جواب ہے؟ ارے بھائی اس نے ہم سے کہا اقیم الصلاۃ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تو نماز پڑھ. ایسا تو کوئی جواب آج تک سننے میں نہیں آیا. وہ ہم سے کہتا تم درود بھیجو اور ہم سب مل کے کہتے رہے تو درود بھیج. یہ کیا معاملہ؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کرتے ہیں گویا زبان حال سے الہ العالمین تو
تو نے ہم سے کہا قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم سے جیسا بن پڑا ہم نے قائم کیا، جیسا تیری شریعت نے بتایا ہم نے قائم کیا۔ تو نے ہمیں کہا تم الصیام الی اللیل، روزے کو رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ تو نے حج کا حکم دیا، ہم نے حج کر لیا۔ تو نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کر لیا۔ تو نے ہمیں اور دوسرے فرائض کا حکم دیا، ہم نے سب کر لیا۔ الہ العالمین، اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم تیرے نبی پر درود بھیجیں۔ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری صلاحیت کیا ہے؟ ہم کیا جانیں کہ ان کی شان تمجیدی کیا ہے، ان کی شان تنزیہی کیا ہے، ان کے مقامات کیا ہے؟ ہم ان کے لائق درود بھیج بھی پائیں گے کہ نہ بھیج پائیں گے؟ اے خدا تو ہی ہماری طرف سے بھیج دے، تو ہی ہماری طرف سے بھیج دے، ہم عاجز ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ذرا سا غور تو کرو، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں اس سلسلے اس مقام پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا جب مظہر بنایا ہے تو رسول پر اتنی کرم نوازیاں ہیں اور اتنی نوازشات ہیں کہ ہم رسول کی بارگاہ کا جتنا عرفان حاصل کرتے جائیں، خدا کی بارگاہ کا عرفان حاصل ہوتا جائے گا، اور رسول کی بارگاہ سے جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے، خدا کی بارگاہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھو، خدا عالم الغیب و شہادہ ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ گوشے اور نئے آپ کے سامنے واضح ہوں۔ خدا عالم الغیب و شہادہ ہے؟ کیا اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ تمہارے اعمال کو لکھنے کے لیے کاندھے پر دو بٹھائے جائے، دو فرشتے؟ اس کی ضرورت ہے اسے؟ یہ جو دو لکھ رہے ہیں اس کی ضرورت کیا؟ کیا اس بات کی ضرورت ہے اسے کہ روز کے اعمال فرشتے صبح والے شام کو لے جائیں، شام والے صبح کو لے جائیں، رات والے دن کو لے جائیں، دن والے رات کو لے جائیں، اس کی بارگاہ میں پیش کریں؟ کیا اس کی ضرورت ہے اسے؟ عالم الغیب و شہادہ ہونے کے باوجود اس نے یہ انتظام کیوں فرمایا؟ لا یسأل عما یفعل۔ صحیح جواب تو یہ کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، یہ سوال کرنا ہی غلط۔ وہ مالک ہے جو چاہے کرے، وہ خالق ہے جو چاہے کرے، یہ سوال کرنا ہی نہیں غلط ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ تو صحیح جواب تو یہ مگر ہے ایسا۔ اچھا، یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، لکھ کے پیش کرتی کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بقرات جو یہ نقطہ نکالے کہ دو فرشتے اس لیے رکھ دیے گئے ہیں کہ اگر خدا جانتا تو پھر ان کو رکھنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ اب کوئی یہ نقطہ نکالنے کو راضی نہیں ہوگا کہ میں وہ ٹھیک ہے بھائی، پیشی ہوتی ہے، یہ کسی قانون کی پابندی ہوگی، مگر خدا تو جانتا، چاہے یہ پیش کرے چاہے نہ یہ پیش کرے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں خدا ایسا جانتا ہے کہ فرشتے تو اس وقت جانیں گے جب کرے گا، وہ تو کرنے سے پہلے ہی جانتا کہ یہ کیا کرے گا، مگر بہرحال لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک آدمی کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ کیا سنا ہے؟ 2 نہیں، ایک آدمی کے ساتھ 5 فرشتے ہر وقت رہتے ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ 5 فرشتے ہر وقت رہتے ہیں، ایک داہنی طرف، ایک بائیں طرف، ایک پیشانی کے سامنے، ایک سینے کے سامنے اور ایک پشت کے سامنے۔ 5 فرشتے۔ داہنے والا نیکی لکھتا، بائیں والا برائیاں لکھتا، اور جو سینے پر ہے وہ نیکیوں کی تلقین کرتا، اور جو پیچھے ہے وہ مکروہات کو دور کرتا۔ مکروہات کو دور کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور جو پیشانی کے سامنے ہے اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جب تم درود پڑھو تو وہ بارگاہ رسول میں پہنچ کے کہے، اے اللہ کے رسول، فلاں ابن فلاں نے درود پڑھا ہے،
اس کی صرف یہی ڈیوٹی ہے. ذرا غور تو کرو. تو اب صرف ایک ہی بات نہیں ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ایک تو پیشانی والا فرشتہ، پہلے درود شریف کے پیشی کے طریقے سمجھ لیجئے، پھر آپ سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. درود شریف کے پیشی کا طریقہ تو ایک یہ ہوا جو میں نے بتایا، اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ قبر انور کے پاس، مزار مقدس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے سننے کی طاقت دے رکھی ہے. تو اس کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ جب کوئی درود پڑھے تو وہ فوراً کہے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود بھیجا. تو اب کہے ہو گئے دو، ایک تو یہ جو پہنچ کے حاضری دے رہے اور ایک جو موجودی. تیسرا یہ ہے کہ کچھ گشتی فرشتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں. تو جہاں رسول کا ذکر خیر ہوتا ہے اور وہاں درود پڑھا جاتا تو بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر کہتے ہیں حضور فلاں نے آپ پر درود بھیجا، فلاں محفل میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا. لیجئے یہ گشتی والے بھی پہنچ گئے. اور 3 طریقہ ہو گیا. چوتھا طریقہ یہ کہ روزانہ اللہ کے رسول کے پاس سارے امتیوں کے اعمال پیش ہوتے، سارے امتیوں کے اعمال روزانہ پیش ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ درود پڑھیں گے تو وہ بھی پیش ہوگا. اور آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن پورے ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. روز تو الگ الگ پیش کیے گئے تھے، ہفتے کے ایک ساتھ اب پیش کیے جانا ہے. اس میں بھی وہ درود، ایک درود پڑھ دو تو کتنی پیشی ہو رہی ہے. ایک تو پیشانی والا جا کر عرض کرتا ہے، ایک تو قبر پر رہنے والا عرض کرتا ہے، ایک تو گشتی فرشتے عرض کرتے ہیں، روز کے اعمال کے ساتھ پہنچتا ہے اور ہفتے ہفتے بھی پہنچ رہا ہے. تو اتنی جب پیشی ہوئی تو لوگوں نے سمجھا معلوم ہوتا ہے کہ رسول سنتے نہیں ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو پیش کیوں کیا جاتا. میں نے کہا کہ اگر سنتے نہ بھی ہوں تو اتنے طریقے سے کیوں پیش کیا جاتا، ایک ہی کافی ہے. ارے بھئی ایک ہی کافی ہے، اس میں 5 طریقہ کیوں؟ کہ پیشانی والا الگ، گشتی الگ، اور وہ جناب بازار مقدس پر جو ہے وہ الگ، اور روز کے اعمال کے ساتھ الگ. یہ اتنی زیادہ اصرار کی کیا ضرورت؟ اگر صرف معلومی کرانا ہو تو ایک ہی کافی ہے. تو میرے سامنے ایسا ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، آپ ہی کے علاقے میں، برطانیہ میں، لسٹر میں پیش آ گیا تھا. تو کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ بھئی اگر رسول سنتے ہیں، میں نے کہا کہ رسول سنتے ہیں، پیشی بھی ہوتی ہے اور سنتے بھی ہیں. پیشی جو ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہے اور سنتے بھی ہیں. کہا اگر سنتے ہیں تو پیشی کیوں ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا خدا عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا جانتا ہے. تو یہ 2 فرشتے کیوں رکھے گئے ہیں اور پھر یہ سارے اعمال پیش کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس میں حکمت ہے. ہم نے کہا اس میں بھی حکمت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ارے دوستو، پیشی میں حکمت پوچھتے ہو، رسول کی بارگاہ میں اتنی پیشی کیوں ہوتی ہے؟ ذرا تمہاری سمجھ میں یہ بات تو آ گئی کہ ایک فرشتے کو اتنی زوردار سماعت ہے کہ وہ سب کی سن لے. ایک فرشتے کی زوردار سماعت تو مان گئے، اور یہ فرشتہ جو پیشانی کے پاس ہے آنے واحد میں گیا اور پھر حاضر ہو گیا. آنے واحد یعنی ایک درود پڑھا، وہ بارگاہ رسالت میں پہنچا، درود دوسرا تم پڑھنے بھی نہیں پائے کہ وہ آ گیا، پھر گیا، پھر پڑھے، پھر آیا. اور اگر آپ ہزارہ لے کر بیٹھ جاؤ اور درود پڑھنے کے لیے ہزارہ لے کر بیٹھ جاؤ تو وہ کھٹاکھٹ جا رہا آ رہا ہے. ایک فرشتہ اتنا تیز جا رہا آ رہا ہے. ارے دوستو،
تعجب کی بات ہے، جو خدا ان فرشتوں میں اتنی طاقت دے سکتا ہے، جو خدا ان فرشتوں کو اتنی سماعت دے سکتا، کیا مجبوری ہے اس کے لیے کہ اپنے محبوب کو بھی دے دے؟ کیا مجبوری ہے اس کے لیے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جاؤ، حضور نے خود فرمایا ہے، جب حضور سے پوچھا گیا، دلائل الخیرات شریف کی حدیث ہے، کہ جو لوگ آپ سے دور ہیں یا آپ کے بعد آئیں گے وہ درود پڑھیں گے تو اس کا کیا حال آپ کے پاس ہوگا؟ اور رأیت صلاۃ المصلین علیک ممن غاب عنک او من یاتی بعدک. حضور یہ بتائیے جو آپ سے غائب ہے، جو آپ کے بعد آنے والے ہیں، وہ درود پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو حضور نے کہا اسمع صلاۃ اہل محبتی، اہل محبت کے درود کو میں خود سنتا ہوں. وَتُعْرَضُ الصَّلَاةُ غَيْرِهِمْ عَلَيَّ عَرْضًا، اور جو ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں، بے دلی سے پڑھ دیتے ہیں، وہ بھی میرے پاس پیش کیا جاتا. پیش کیا تو کیا وہ نہیں سنتے رسول؟ اہل محبت کے درود کو سنتا ہوں، محبت سے جو پیش کرتے ہیں ان کو سنتا ہوں، اور جو یوں ہی پڑھ دیتے ہیں وہ بھی بیکار نہیں جاتا، وہ بھی پیش کیا جاتا ہے. تو کیا اس کو نہیں سنتے؟ اچھا ایک بات پوچھو، برطانیہ ہے، دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محبت سے پڑھ رہا ہے اور وہیں ایک بے دلی سے پڑھ رہا. یہ کیا بات ہے رسول، اس کی سنے اس کی نہ سنے؟ اور محبت کا تعلق دل سے ہے تو یہ تو معلوم نہیں ہوتا لفظوں سے کہ محبت سے پڑھ رہا ہے کہ نفرت سے پڑھ رہا ہے کہ بے دلی سے پڑھ رہا کہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا، یہ تو پتہ نہیں چلتا. مگر رسول کی سماعت کے ساتھ ساتھ ان کی نگاہ بھی دیکھو، وہ پہلے دیکھ لیں یہ محبت والا ہے یا ایسے ہی ہے. یہ محبت والا درود ہے تو محبت و عداوت کی بات پیشانی سے نہیں پہچانی جا سکتی. تو جب رسول دلوں کے حرکتوں پہ نظر رکھتے ہیں تو زبان کی بولی سن لے تو کیا تعجب. اسماء صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کو درود سنتا ہوں. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ جو محبت سے نہیں پڑھتے ان کی نہیں سنتے، یہ سننے والی اصطلاح نہیں. میں آپ کی سنتا ہوں ان کی نہیں سنتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ توجہ میری ان کی طرف ہوتی ہے، میں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں اور ان کو مجھتا سناتا ہوں کہ میں خود سنتا ہوں. جو محبت سے پڑھتے ہیں بس مجھے ایک بات بتا دو، حضرت جبرائیل نے درود پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا وَمَلَائِکَةُ، سارے ملائکہ، اس میں حضرت جبرائیل درود پڑھا. کہاں سے پڑھا؟ سدرہ سے پڑھا. سدرہ کتنی دور ہے؟ سدرہ کتنی دور ہے؟ ذرا حساب لگانا. حساب جو لگایا لوگوں نے تو 7,000 برس کا راستہ تو 7ویں آسمان پر، 7,000 برس تک چلتے ہی رہیے، اتنی عمر کہاں ملے گی جو چلتے رہے. تو یہ تو سب آسمان پر، اس کے اوپر جناب سدرہ. خیال کیجئے اتنی دور سے. اب حضرت جبرائیل محبت سے پڑھ لیں یا بے دلی سے پڑھ لیں؟ محبت سے پڑھ رہے ہیں نا. اور یہاں اسماء صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں. تو سدرہ والے کی سن لے، برطانیہ والے کی نہ سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول تو سنتے بھی ہیں، پیشی ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں خدا نے اپنی شان کا مظہر بنایا ہے، خدا جانتا بھی اور پیشی ہوتی ہے، رسول سنتے بھی اور پیشی ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. تو اچھی طرح سے سمجھ لو یہ کرامت خدا کے فضل سے ملتی ہے، اس کے حکم سے ملتی ہے. تو کرامت کوئی محنت سے حاصل کر سکتا نہیں، اس کے لیے بھی چلا کرنا بیکار. کرامت جس کو خدا دینا چاہے وہی دے. ریاضت بیکار، محنت بیکار اس کے لیے. اب آئیے آگے، ایک ہے شرافت. شرافت کا تعلق نسب سے ہوتا، اسی لیے شرافت نسبی کا لفظ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کا نسبی تعلق ہو جائے اس کی شرافت نسبی، اس کی نجابت کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. خود حضور نے فرما دیا
کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، الا سببی و نسبی، میرے تعلق اور میرے نسب کے سوا سارے تعلقات اور سارے نسب قیامت میں منقطع ہو جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ میں اس مقام پر جب پہنچتا ہوں تو ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرے رسول کی نسب کی شرافت اور یہ میرے رسول کے نسب کو وہ مقام حاصل ہے، وہ منزل حاصل ہے کہ علماء کرام نے احادیث و قرآن اور احادیث کی روشنی میں غور و فکر کرنے کے بعد جب آخری فیصلہ فرمایا تو کیا کہا؟ آخری فیصلہ یہی ہے، اور یہی تحقیق ہے، یہی تحقیق ہے کہ سادات بر کفر نمیران، سادات کی موت کفر پر نہیں ہو سکتی۔ اگر کبھی کفر خدا نخواستہ سرزد ہو جائے تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملتی۔ سادات بر کفر نمیران، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ جس کا تعلق نسبی ذات گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو وہ جہنم میں ڈالا جائے، اور کفر پر مرنے کی صورت میں جہنم میں جانا لازمی ضروری۔ تو سادات بر کفر نمیران، سید کی موت کفر پر نہیں ہو سکتی۔ مگر سنو، یقین جانو، دھوکے میں نہ پڑنا، اگر کوئی انسان مشہور ہو، سید صاحب مشہور ہو کسی وجہ سے، اور یہ یقینی ذریعے سے پتا چل گیا کہ کفر پر مرا، کفر پر مرنا یقینی ذریعے سے معلوم ہو گیا ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹ کہتا تھا کہ وہ سید ہے، راستے میں کہیں خیانت ضرور ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو شرافت کا تعلق ہوتا ہے نسب سے، تو کیا یہ کوئی محنت سے حاصل کر سکتا؟ ارے رہے کچھ بن جائے کچھ نہیں، محنت سے نہیں ہو، جو جہاں پیدا ہوا وہیں ہوگا۔ کوئی محنت سے کوئی دوسرے کا نسب نہیں اختیار کر سکتا، تو اس کو کہتے ہیں شرافت۔ تو یہ چیز بھی وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، یہ بھی اپنی محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو عظمت یہ بھی وہبی ہے، کرامات یہ بھی وہبی ہے، شرافت یہ بھی وہبی ہے۔ اب رہ گئی بات فضیلت۔ فضیلت حاصل ہوتی ہے علم اور عمل، فضیلت حاصل ہوتی ہے علم اور عمل سے۔ اب آپ خیال کرو، یہ کسبی چیز، اسی لیے جب کیا نام ہے ہمارے ہاں فاضل لوگ تیار ہوتے ہیں اور ان کو پگڑی دی جاتی ہے تو اعلان ہوتا ہے جلسہ دستار فضیلت، یہ نہیں کہ جلسہ دستار شرافت، ایسا نہیں ہوتا، یا جلسہ دستار کرامت، یہ سب نہیں، جلسہ دستار فضیلت۔ اور جو فارغ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ فاضل ہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ بڑے معظم اور بڑے مکرم اور بڑے کیا نام ہے مشرف۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ فاضل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ فضیلت والے۔ تو فضیلت کا تعلق علم سے ہے، فضیلت کا تعلق عمل سے ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو یہاں جو برتری کی بات ہو رہی ہے وہ عظمت کا یہاں ذکر نہیں ہے، وہ کرامت کا یہاں ذکر نہیں ہے، شرافت کا یہاں ذکر نہیں، یہاں فضیلت کا ذکر ہے، یعنی علمی برتری کا ذکر ہے، علمی برتری کا ذکر ہے۔ یعنی منشا یہ ہوا کہ ان رسولوں میں سب علم کے اندر مساوی نہیں ہے، بلکہ بعض کو میں نے بعض سے زیادہ علم دیا، بعض کو بعض سے زیادہ علم دیا ہے، ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے صاحب علم کیا ہے۔ اب واقعی دوستو یہ تو بات ایک مختصر ہے رہی، یہ تو فضیلت رہی، مگر ایک لفظ ہے رفعت۔
رفعت کا لفظ عجیب ہے. رفعت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق شرافت سے بھی ہے, کرامت سے بھی ہے, فضیلت سے بھی ہے اور عظمت سے بھی ہے. تو رسول کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا, رسول کے لیے یہ لفظ نہیں, فضلہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, فضل بعضهم درجات یہ سب نہیں کہا کہ درجوں فضیلت دی, بلکہ رفع بعضهم درجات, یعنی ان میں ایک ایسا ہے جس کو ان تمام انبیاء کے اوپر ہم نے درجوں بلند کیا ہے. بلندی کی بات کر دی تاکہ عظمت بھی وابستہ رہے, کرامت بھی وابستہ رہے, شرافت بھی وابستہ رہے, فضیلت بھی وابستہ رہے. کوئی فضیلت کا گوشہ, کوئی کرامت کا گوشہ, کوئی عظمت کا گوشہ دامن مصطفیٰ سے الگ نہ ہونے پائے. رفعت کی بات ہے کہ ہم نے تو ان سے بلندی کی بات کی ہے, ہم نے بلند کر دیا ہے, تاکہ اگر صرف فضیلت کی بات ہوتی تو تم سمجھتے کہ ہو سکتا ہے اور باتوں میں معاملہ کچھ برابر ہو, مساوی ہو, مگر رفعت کی بات کر کے سب کو گھیر لیا, سب کو گھیر لیا. اور واقعی بات میں کہتا ہوں, ایک بات سمجھ لو, تلک الرسول, ان رسولوں کی بات ہو رہی ہے. تلک الرسول, یہ جو فضیلت کی بات ہو رہی ہے, علم کی فراوانی کی بات ہو رہی ہے, علم کی ذاتی کی بات ہو رہی ہے, یہ رسولوں کے مابین کی بات ہے, رسولوں کے درمیان, انسانوں کی بات نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ کہا جاتا ہے ان انسانوں میں ہم نے بعض کو بعض فضیلت دی تو ہم تمام انسانوں پہ نظر رکھتے. اگر یہ کہا جاتا عالموں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی تو ہم تمام عالموں پہ نظر رکھتے. اگر یہ کہا جاتا کہ جناب والا فاضلوں میں ہم نے بعض کو بعض کو فضیلت دی, قاریوں میں ہم نے بعض کو فضیلت دی, تو ہم ان پر نظر رکھتے ہیں. مگر کہا جاتا رسولوں میں جو پہلے ہی سے افضل تھے, جو پہلے ہی سے فضیلت والے تھے, کوئی غیر نبی کسی نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کا علم کسی غیر نبی کا علم نبی کے علم جیسا نہیں ہو. اور ان نبیوں کے اندر جو اپنے علم میں بے شمار درجہ بلند ہو, نبی کا علم تم سمجھنا چاہتے ہو, مجھ سے مت سمجھو, جاؤ ملائکہ سے پوچھو, حضرت جبرائیل سے پوچھو, حضرت میکائیل سے پوچھو, حضرت اسرافیل سے پوچھو, حضرت عزرائیل سے پوچھو, ملائکہ مقربین سے پوچھو, کیا عالم تھا آپ کا جب حضرت آدم کو پیش کیا گیا تھا, کیا عالم تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھائے ہیں, ہم نے آدم کو اسماء سکھائے. مجھے بتاؤ, بلا واسطہ سکھایا یا بل واسطہ سکھایا؟ فرشتے کے واسطے سکھایا یا ڈائریکٹ سکھایا؟ اگر کہو فرشتے کے واسطے سے سکھایا تو بات نہ بنے گی, اس لیے کہ فرشتوں ہی کے سامنے لانا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے فرشتوں کو سکھائے پھر وہ سکھائے, ورنہ پھر حضرت آدم, اگر حضرت جبرائیل سب سیکھ کے ہمیں حضرت آدم کو سکھا دیں تو پھر مقابلہ کس بات کا رہے گا؟ تو معلوم ہوا کہ خدا نے حضرت آدم کو براہ راست سکھا دیا, وہاں کسی ملک کا واسطہ نہ تھا. تو جب وہ حضرت آدم کو بلا واسطہ دے سکتا ہے, تو اگر خلیفۃ اللہ الاعظم کو بلا واسطہ دے دے تو اس میں کچھ حیرت کی بات نہیں ہے, تعجب کی بات نہیں. مگر علم آدم وہ ہے جس کے سامنے ملائکہ کا علوم حیرت فروش ہو گئے, ملائکہ متحیر ہو گئے, ملائکہ حیرت زدہ ہو گئے. حکمت خداوندی کے بعد جو سمجھنا چاہا تھا وہ بات ان پر واضح ہو گئی. آپ خیال کرو, یہ حضرت آدم کا علم ہے. حضرت آدم جانتے ہیں کتنی زبان جانتے تھے؟ تفسیر کبیر سے تو پتا چلتا ہے صرف 7 لاکھ. وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ جمیل مسمیات جمیع المخلوقات بكل اللغات. جتنی زبانیں آج تک بولی گئیں اور قیامت تک جتنی زبانیں بولی جائیں گی وہ سب سکھا دیا. حضرت آدم ساری زبانوں کو سیکھ چکے تھے, اور صرف زبانیں, تمام نام ہی نہیں سیکھا تھا, نام ہی نہیں سیکھا تھا, بلکہ کیا اس کے بنانے کا طریقہ کیا. یہ فرس ہے, یہ گھوڑا ہے. فرس ایک لفظ ہے فرس, اس کو عربی میں فرس کہیں گے, اس کو فارسی میں اسب کہیں گے, اس کو ہندی میں گھوڑا کہیں گے. یعنی جتنی زبان میں جو کہیں گے وہ سب. اور یہ کس کام آئے گا یہ بھی, اس سے کیسے کام لیا جا سکتا وہ بھی. تو تمام حیوانات, نباتات, جمادات, معقولات, مشروبات,
سب کے نام اور سب کی خاصیتیں، سب کی ماہیتیں، سب کچھ سیدنا آدم کو سکھا دیا. ذرا سا غور تو کرو، سب کچھ سکھا دیا سیدنا آدم کو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. یہ سب کچھ کب سکھایا؟ جب قرآن نے کہا ہم نے تو بھی اسماء ہی سکھایا. یہ اسماء کا حال ہے، صرف اسماء سکھایا. اب سوچو کہ جو نبی اپنے علمی مرتبے میں ان سے درجوں بلند ہو، اس کے علم کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو حضرت آدم کی بات ہے، یہ اس کی بات ہے جس کو قرآن نے خدا کے شاگرد کے روپ میں پیش کیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ذرا سا دیکھو، اور رسول کے لیے جب کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب تم جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا. ایک لفظ نہیں رکھا کہ اسماء کا لفظ رہے تو سوچے مسمیات کو نہیں سکھایا، کچھ اور نہیں سکھایا، تو تخصیص کیوں کی جائے؟ جب سب سکھا دیا گیا ہے تو لفظ بھی ایسا رکھا جائے کہ اس میں سب آ جائے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ رسول جو ہے سارے انسانوں کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے. تو خدا نے اپنے متعلم کی حیثیت سے پیش کیا اور کائنات کے معلم کی حیثیت سے پیش کیا. اب کائنات کا معلم سب کو حکمت سکھا رہے ہیں، تو حکمت کس کو سکھا رہے ہیں؟ سب کو، ساری کائنات کو. تو چاہے اس میں لقمان ہو، چاہے وہ بقرات ہو، چاہے سقراط ہو، چاہے جالینوس ہو، اپنے وقت کا کوئی وقت ہو، مگر سب شاگرد بننے تلمس اگر بارگاہ رسالت سے حاصل نہ کرے تو ان کا علم ناقص ہے. اور جو کچھ علم و حکمت کی بات اگر ملے گی تو جالینوس اور افلاطون کے ہاں نہیں ملے گی. بارگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حکمت کی بات ملے گی. حکمت کی بات آتی ہے نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھئی دیکھو، ادھر ادھر کے جلسوں میں جاتے ہیں شریک ہونے نا، جو آیا اس کی سننے جاتے ہیں. جب پوچھا جائے بھئی دیکھو بد مذہبوں کی مت سنو، خلاف عقیدے والوں کی کیا، بھئی دیکھو ہم تو جاتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں اچھی بات جو ہوگی وہ لے لیں گے. معلوم ہوتا ہے آ کر پہلے چھٹائی کرتے ہیں کہ اس میں اچھی بات کتنی ہے، اور جو خراب بات ہوگی چھوڑ دیں گے. ایسے ہی بد مذہبوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی جو اچھی بات ہوگی، اور کہتے ہیں کہ الکلمۃ الحکمہ دالۃ الحکیم. حکمت کا کلمہ وہ حکیم کی گمشدہ چیز ہے. ہم جہاں ملے مل جائے، اگر اچھی بات پتھر پہ ملے تو لے لو، اچھی بات کہیں ملے تو لے لو. مگر یہ پڑھتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ الکلمۃ الحکمہ دالۃ الحکیم، حکیم کی گمشدہ چیز ہے. پہلے حکیم تو بنو، ہے جاہل ہو جا رہے ہیں، حکیم تو بنے ہی نہیں. پہلے تو حکیم تو بنو، پہلے حکمت والے تو بنو، پہلے تو علم، پہلے دین کا شعور تو پیدا کرو، پہلے اپنے عقیدے کو دل میں راسخ تو کر لو، پہلے دلائل و براہین کو سمجھ تو لو، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہوگا. تو اچھی طرح سے سمجھو. تو حکمت اگر ملے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں واقعی دوستو ہم اس کی رفت کو سمجھا نہیں سکتے، ہم اس کی عظمت کو سمجھا نہیں سکتے جو انبیاء کے اوپر درجوں بلند. ایک دو درجے کی بات نہیں، درجوں بلند ہو. حضرت کلیم پر درجوں بلند، حضرت خلیل پر درجوں بلند، حضرت آدم پر درجوں بلند، حضرت نوح پر درجوں بلند، حضرت مسیح پر درجوں بلند. ذرا سا غور تو کرو، جس کے لیے قرآن کہتا ہے درجوں، ہم نے پوچھا کتنے درجے، نہیں بتایا. عجیب بات ہے، رسول کے جو اوصاف بیان کیے تو عجیب اجمال کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب تجھے سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. کتنا سکھایا پتہ نہیں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. دے دیا اپنے بندے کو، دے دیا. کتنا دیا پتہ نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. کتنا بلند کیا پتہ نہیں. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. ہم نے اس بعض کے درجے کو بہت زیادہ بلند کیا. کتنا بلند کیا پتہ نہیں. انتہا یہ ہے کہ ایک بلندی میں بھی او لگا کر کے ایک عجیب بات پیدا کر دی. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. قریب ہوا چمکا چمکتا چلا گیا اور اتنا قریب ہوا کہ گویا دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم. لیجیے یا نے کہہ کے اور بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا. بات متشابہات میں پھر پڑی گئی. تو ذرا سا آپ خیال کیجئے
تو جب پوچھو سوال کرو بارگاہ خداوندی میں یہ کیا بات ہے، وضاحت کیوں نہیں ہوتی؟ قارئ نادان، میں نے اپنے محبوب کو جو دیا ہے اس کے سمجھنے کی تجھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے، تو وضاحت کیوں چاہتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ واقعی یہ کمال کی انتہا ہے کہ الفاظ اس کمال کو بیان کرنے سے عاجز ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو تو ہم اس کی رفعت کو سمجھا نہیں سکتے کسی حیثیت سے، درجوں بلند، ہر نبی پہ درجوں بلند۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت۔ دیکھو صرف سیدنا آدم ہی کو لے لیجیے۔ اب مجھ کو تو یہاں یہ فکر نہیں ہے کہ حال کا ٹائم اتنا ہے کہ اتنا، اس لیے میں بھی بہت اطمینان سے بیٹھا ہوں، اور دوسرا اطمینان مجھے اس گھڑی سے بھی مل رہا ہے کہ جس میں ابھی 2 بھی نہیں بجے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو خدا نے درجوں بلند کیا ہے اس کی عظمت کیسے کیسے انداز سے ظاہر کی گئی۔ پہلے صرف حضرت آدم کو لے کے چلو اور حضرت آدم کے تمام کمالات کو اپنی نظر کے سامنے رکھو۔ حضرت آدم کو ایک شرف دیا گیا، کیا؟ مسجود ملائک، فرشتوں کے سروں کو سیدنا آدم کے آگے جھکا دیا گیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، تو حضرت آدم ہوئے مسجود ملائک، وہاں فرشتوں کے سر جھکے۔ اور میرے رسول کے لیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی حضرت آدم کو مسجود ملائک بنایا تو اپنے حبیب کو محبوب خلائق بنایا، وہاں سر جھکایا، یہاں دل جھکایا۔ وہاں سر جھکا، اس لیے دوستو سر ہی جھکانا مقصود ہی تھا، وہاں سر جھکانا مقصود تھا، یہاں سر روک لیا، دل جھکا دیا۔ سر نہیں جھکا سکتے، سر نہیں جھکا سکتے، دل جھکاؤ۔ کیوں؟ یہاں بھی تو سر جھکانے کی اجازت مل جانی چاہیے تھی نا، مگر تعظیمی سجدہ ناجائز، حرام، تعظیمی سجدہ حرام، اور وہاں جائز تھا۔ وہاں جب سر جھکوایا تو وہاں جائز اور یہاں نہیں۔ اگر جائز کر دیا جاتا تو حرج کیا تھا؟ کارے سنو، نہیں، سر جھکانے کی بات چھوڑو، اگر دل نہ جھکے اور سر جھکے تو بیکار، لہذا روک دو، ان کو سر جھکانے کی بات مت کرو، ورنہ سبھی سر جھکانے کی عادت ڈال لیں گے۔ دل جھکانے کی بات کرو تاکہ مومن ہی جھکا سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اور مجھے تو تفسیر کبیر میں یہ چیز ملی تو انہوں نے کہا سنو، یہ حضرت آدم کا جو سجدہ ہوا تھا، یہ جو حضرت آدم کو سجدہ کا سجدہ کیا تھا، وہ حضرت آدم کا سجدہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرا نقطہ بتایا، اور اس کو یوں سمجھ لو اگر حضرت آدم کا مجسمہ تیار کیا گیا، مجسمہ تیار کرنے کے بعد اس میں روح کو ڈالا گیا، روح گئی اور نکل آئی، پھر نور مصطفیٰ رکھ دیا گیا پشت سیدنا آدم میں، اور اس کی چمک سے پیشانی تابہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہا گیا اسجدوا لآدم، تو دیکھو وہ حضرت آدم کا مجسمہ کیا ہے؟ وہ مکان ہے، اور نور مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ اس مکان کا مکین ہے۔ وہ گھر ہے، وہ گھر والا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ گھر کی طرف چہرہ ہے، گھر والے کا سجدہ، چہرہ ہے گھر کی طرف، جہت سجدہ ہے گھر، مکان، اور مسجود جس کا سجدہ ہے وہ ہے گھر والا۔ اور یہ تو آپ کرتے ہی نا کہ گھر والے گھر کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور گھر والے کا سجدہ کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف رخ ہے اور اللہ کا سجدہ ہے، تو حضرت آدم کا مجسمہ اس وقت بیت النور بنا ہوا تھا، بیت الرسول، بیت نور محمدی بنا ہوا تھا۔ اس لیے
سجدہ تھا نور محمدی کا، رخ تھا حضرت آدم کی طرف۔ اسی لیے عارف نے کہا ہے کہ شیطان سے بڑی بھول ہو گئی، اس نے آدم کو دیکھا، آدم میں نہیں دیکھا، آدم کو دیکھا، آدم میں نہیں دیکھا۔ اگر آدم میں دیکھتا تو مٹی کا سوال ہی نہ اٹھاتا، وہ تو نور کی بات ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اور اس کے بعد اسی کو حضرت امام رازی نے اپنے انداز میں لکھا، ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل نور محمد۔ ملائکہ کو جو حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا گیا تھا وہ نور محمد کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی اپنے انداز میں فرماتے ہیں، ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو المقصود من خلق آدم من ثم لم يكن سجود الملائکہ الا لنور محمد۔ یعنی حضرت آدم کی تخلیق سے مقصود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کا ظہور تھا، اس لیے جو حضرت آدم کا سجدہ تھا وہ نور محمد کے لیے تھا۔ اور امام جلال الدین سیوطی تو اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں، سنو جی، چھوڑو ان تمام باتوں کو، یہ حضرت آدم کا سجدہ چلو حضرت آدم ہی کے لیے مان لو، مگر اس سے کیا مطلب تھا؟ شرافت دینی تھی نا، ان کو ایک عزت دینی تھی، ان کو ایک مقام دینا تھا حضرت آدم کو۔ تو کس سے دیا؟ سجود ملائکہ سے۔ تو ملائکہ نے کب سجدہ کیا؟ ایک بار کیا، ایک ہی بار تو کیا، بار بار تو نہیں کیا، ایک بار سجدہ کیا، اور سجدہ سے جو شرافت انہیں ملنی تھی مل گئی۔ مگر سنو، میرے رسول کو جو شرافت ملی ہے صلاۃ سے، میرے رسول کی شرافت، ان اللہ ملائکتہ یصلون، اللہ اس کے سارے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، یصلون مظاہرے کا صیغہ جب خبر کے مقام پر واقع ہو تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک درود کا سلسلہ جاری ہے، ہمیشہ سے جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ تو سجدے والی بات تھی، ہوئی اور منقطع ہو گئی، ہوئی ذالک وقع وانقطع۔ وتشریفہ صلی اللہ تعالی وسلم بالصلاۃ مستمر ابدا، میرے رسول والے درود کا معاملہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ذالک حوصلہ من الملائکہ وتشریفہ حوصلہ من اللہ والملائکہ والمومنین۔ یعنی سنو، سجدے والی بات تو صرف ملائکہ سے ہوئی تھی، اور صلاۃ والی بات تو خدا سے بھی ہے، ملائکہ سے بھی ہے، مومنین سے بھی ہے، اس کا سلسلہ منقطع ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ہم نے بعض کو درجوں بلند کیا۔ اور سیدنا آدم کے علم کا جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، جاؤ حضرت شیخ سے پوچھو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر علم حدیث کے معلم اول یہی ہے، سب سے پہلے یہی، اور ان کو سبھی مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کے گلے کی وہ ہڈی ہیں، نہ اترتے بنتا ہے نہ نگلتے بنتا ہے، یہ حضرت شیخ ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ تعلیم کرد حق تعالی آدم را ببرکت ای نور اسماء جمیع مخلوقات و امر کرد ملائکہ را سجود بے۔ یعنی خدا نے جو حضرت آدم کو سارے علوم دیے تھے وہ اسی نور کی برکت سے دیا تھا، اور اسی نور کی برکت کی وجہ سے ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ ان کا سجدہ کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا سا غور تو کہ ورفع بعضهم درجات، ہم نے درجوں بلند کیا۔ اور آگے سیدنا آدم کی ایک بہت بڑی جو عظمت اور جو شرافت و کرامت آپ دیکھ رہے ہیں، خدا نے جو فضل دیا ہے وہ کیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم جنت میں جاؤ، سکونت پذیر ہو جاؤ۔ بہت اچھا، جنت میں، اور جنت میں جا کر کے رہو، ساکن جنت بنایا۔ جب ساکن جنت کی بات آئی تو میری نظر اس پر پڑی جس کے لیے کہا جا رہا رفع بعضهم درجات۔ خدا بندہ تو نے آدم کو ساکن جنت بنایا، اپنے حبیب کو کیا بنایا؟ کیا انہیں تو مالک جنت بنایا؟
ساکن اور ہے، مالک اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. دیکھو حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرانے والا، میں نے کہا کیوں الہ العالمین، تو نے حضرت آدم کو تو جنت کا ساکن بنایا اور رسول کو مالک جنت بنایا. رسول کہاں کے ساکن ہے؟ رسول کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو رسول نے کہا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. ارے میں جب سکونت کرتا ہوں میرے لیے تو ایک ایسا وقت ہے کہ میں جہاں ہوتا ہوں وہاں نہ نبی مرسل کی گنجائش ہوتی ہے، نہ ملک مقرب کی گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی کی نبوت کی گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی کی رسالت کی گنجائش ہوتی ہے، نہ صفات بشریہ کی گنجائش ہوتی ہے، نہ صفات بشریہ کی گنجائش ہوتی ہے، نہ جنت کی گنجائش ہوتی ہے، نہ جنت والوں کی گنجائش ہوتی ہے، نہ نبی مرسل کی گنجائش ہوتی ہے. تو دیکھو میرا رسول ساکن مقام قرب ہے، وہ ساکن جنت ہے. وہ رفع بعضهم درجات، ہم نے درجوں بلند کیا ہے. ذرا سا غور تو کرو. اور صحابی کا یہ عقیدہ بھی تھا، صحابی کا یہ عقیدہ تھا. جب بھی صحابی نے کہا تھا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے محبوب ہم آپ سے مانگتے ہیں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتے ہیں، تو صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مالک جنت ہے، یہ مالک جنت ہیں. اور رسول نے بھی کہہ دیا تھا ابا غیر ذالک، اس کے سوا بھی کچھ مانگتے ہو؟ کہا نہیں، ہوا ذاکا، مجھے بس وہی چاہیے، جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. وہیں سے صحابی نے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ جنت جس کو چاہے رسول دے اور جنت میں اپنا ساتھ جس کو چاہے رسول دے. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ جس کو رسول اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے وہ یہیں سے بھاگا بھاگا پھرا نظر آتا، وہ یہاں بھی ساتھ نہیں ہے، وہ بھی دور ہی رہتا. کہتا رسول ہم سے دور، رسول ہم سے دور. ہاں بھائی رسول تم سے دور اور تم رسول سے دور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ذرا سا دیکھو. اور اس کے بعد پھر حضرت آدم سے کیا کہا گیا؟ جنت میں ٹھیک ہے رہو، اس میں بے روک ٹوک جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو آؤ جاؤ، بے روک ٹوک جو چاہو کھاؤ، ایک درخت اس کے پاس نہ جانا. ولا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا. ویسے بالکل آزادی ہے، جو چاہو کھاؤ. تو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا تھا نا کہ اے آدم تم جو چاہو کھاؤ، یہ مرضی پہ چھوڑ دیا گیا تھا. مگر جس کے لیے کہا گیا رفع بعضهم درجات، اس کے لیے کہا گیا اے محبوب تم اپنی مرضی سے کھاؤ. نہیں، میں اپنی مرضی سے کھلاؤں گا. ابھی تو عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی، میں اپنے رب کے یہاں شباشی کرتا ہوں، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے. مجھے یہ بھی زحمت نہیں کہ میں اپنی پسند کروں، خدا خود میرے لیے پسند کر لیتا، جو کچھ چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے مجھے دے دیتا. اور ایک بات اور ہے کہ جنت میں جا کے جنت میں جو کچھ کھانا وہ اور بات ہے، اور یہیں رہ کے جنت میں تصرف کرنا، یہیں رہ کر کے جنت میں تصرف کرنا وہ اور بات ہے. دوستو واقعات میں کہاں تک آپ کو سناؤں، بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، مگر آپ یہ سمجھ لیں کہ دیکھو فضیلت یہ ہے کسبی، اور فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو میرا رسول اپنے علم کے لحاظ سے تمام مرسلین پر افضل، تمام مرسلین پر علمی برتری حاصل ہے. تو اب اگر رسول کے علمی برتری کو سمجھنا ہو تو علم خضر کو سامنے رکھنا، علم آدم کو سامنے رکھنا، علم کلیم کو سامنے رکھنا، علم خلیل کو سامنے رکھنا. اور جب سارے انبیاء و مرسلین کے علوم تمہارے سامنے آئے تو سن لو اچھی طرح، علم جبرائیل کو بھی سامنے رکھنا، علم میکائیل کو بھی سامنے رکھنا، علم اسرافیل کو بھی سامنے رکھنا، علم عزرائیل کو بھی سامنے رکھنا. اور جب سب کے علوم تمہارے پاس آئے تو سمجھ لو ان سے درجوں بلند ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اچھا ایک بات اور میں بتاؤں، بہت علمی نقطہ وہ بھی ہے. فضیلت لوگ اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں نا بھئی، شرافت تو محنت سے ملے گی نہیں، عظمت محنت سے ملے گی نہیں، کرامت محنت سے ملے گی نہیں. اب مگر فضیلت تو محنت کرتے ہیں نا.
ایک بچے نے محنت کیا، اس نے آپ کے سامنے ایک نہایت ہی شاندار تقریر کر دی، محنت اس نے کیا نا، تو یہ چیز تو محنت سے ملتی۔ استاد نے پڑھانے میں محنت کی، شاگرد نے پڑھنے میں محنت کی، اور اس نے ایک اچھا نمونہ پیش کیا، تو فضیلت تو ملتی ہے محنت سے۔ کوئی محنت کرے تو آگے بڑھے، مگر رب تبارک و تعالیٰ اس کسبی وصف کو رسول کے لیے وحی بنا رہا، اس کو سمجھ لو۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ محنت تو وہ کرتے ہیں جن کو کسی استاد کے در پہ جانا پڑے، کسی مدرسے میں داخلہ کرانا پڑے، کسی کالج میں نام لکھانا پڑے، مگر ہم اپنے انبیاء کو اس کا محتاج نہیں رکھتے کہ کہیں جا کے پڑھیں، ہم خود ہی دے دیتے، ہم خود ہی ان کو یہ علمی برتری ادا کر دیتے ہیں، وہ کسی اپنے علم و عمل میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ فضیلت جو حقیقت میں کسبی فضیلت ہے، وہ بھی رسول اور انبیاء کی بارگاہ میں وحی نظر آتی۔ یہ وحی کیوں نظر آتی ہے اس کو میں سمجھاؤں۔ دیکھو، فضیلت کی کئی قسمیں، اختیاری فضیلت اور غیر اختیاری فضیلت۔ بات بہت ہی زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے، مگر آپ اس کو سمجھیں گے تو بڑی وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھو، سورج چمکتا ہے، یہ اس کی اختیار کی بات نہیں، اس کو چمکنا پڑے گا چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ چاند کو چاندنی دینا پڑے گا چاہے اس کی مرضی ہو چاہے نہ ہو۔ دریا کو بہنا پڑے گا چاہے اس کو راضی ہو یا نہ ہو۔ موتی کو چمکنا پڑے گا چاہے وہ خوش ہو یا نہ خوش۔ یہ ہے وہبی چیز ہے۔ اور علم آپ چاہے حاصل کرو چاہے نہ حاصل کرو، فن ہنر یہ آپ حاصل کرو یا نہ حاصل کرو، تو اگر کسی وہبی خوبی والے کی آپ برائی کرو، یعنی چاند کی برائی کرو، تو یہ چاند کی برائی نہیں ہے، یہ خدا کی برائی۔ چاند ایسا خود تھوڑی بنا۔ آپ دریا کے روانی کا مذاق اڑائے تو یہ بہانے والے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو جس میں وہبی خوبیاں ہیں، اگر آپ اس کی برائی کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ خالق کائنات کو برا کر رہے ہیں۔ مگر اگر کسی کے علم کو آپ ناقص کہیں، کسی کے عمل کو آپ ناقص کہیں، تو یہ تو بھئی اپنی محنت والی چیز، تو یہ اسی کی برائی ہوگی۔ اچھی طرح سمجھو، اختیاری خوبی اور ہے، غیر اختیاری خوبی اور ہے۔ تو جو غیر اختیاری خوبیاں ہیں، جو وہبی خوبیاں ہیں، ان کی برائی خدا کی برائی، اور ان کی اچھائی بیان کرو تو خدا کی اچھائی بیان کر رہے ہو۔ اور جو کسبی خوبیاں ہیں، ان کی برائی اگر کر دو تو یہ اسی کی برائی ہوگی، جس نے حاصل نہیں کیا۔ تو سنو جی، یہ فضیلت والی بات، یہ تو کسبی چیز ہے، یہ تو اپنے سے حاصل کرنے والی چیز ہے، مگر انبیاء کرام کی بارگاہ میں یہ چیز بھی وحی بن گئی۔ یعنی انہوں نے علم خود نہیں سیکھا، خدا نے سکھا دیا۔ وہ خود فضیلت والے نہیں ہوئے، خدا نے فضیلت دیا۔ علم و عمل کی برتری خدا نے دے دی۔ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کیا تاکہ اب کسی نبی کی کسی بھی برائی، کوئی بھی برائی اگر تم کرو تو وہ خدا کی برائی بن جائے، اور کوئی بھی اچھائی تم کرو تو یہ خدا کی حمد بن جائے۔ برائی کرو تو خدا کی برائی بنے، اچھائی بیان کرو تو خدا کی حمد بنے۔ یہ اسی لیے کسبی خوبیوں کو بھی بارگاہ رسالت میں وہبی خوبیوں کے اندر شمال کر دیا کہ یہ میں نے دیا ہے، میری وجہ سے یہ صاحب فضیلت ہوئے ہیں۔ لہذا بارگاہ رسول کے اندر منہ شگافی کرنے سے پہلے غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کو جو کمالات ملے ہیں وہ خود نہیں ملے ہیں، دینے والے نے دیا ہے، سنوارنے والے نے سنوارا ہے، اور ایسا سنوارا ہے کہ نگاہ صدیقی نے کہہ دیا عرفتو ربی بمحمد، میں نے اپنے رب کو محمد سے پہچانا۔ اور ایک موقع پر کہہ دیا عرفتو محمدن بربی، میں نے محمد کو اپنے رب سے پہچانا۔ محمد کا عرفان حاصل کرنا ہے صلی اللہ تعالی وسلم تو رب سے حاصل کرو، اور رب کا عرفان حاصل کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کرو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مثال دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی کہ کسی نے رسول کو نہ سمجھاؤ اور خدا کو سمجھ لیا۔
رسول کو نہ سمجھا ہو تو جب آج تک یہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی تو اب قیامت تک کیا پیش کی جائے گی؟ قیامت تک کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. موہنی آواز والے غیب والے راز والے بے قصوں کے ناز والے ہو کرم اعجاز والے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. یاد میں آقا تمہارے ہیں کھڑے در پہ تمہارے. اب کسے سید پکارے، اب کسے سید پکارے. ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دعا کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان اور سن لیں ورنہ آپ کو وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الكريم. أما بعد